سعادت کی بات ہے کہ آج میں اس ادارے میں حاضر ہو رہا ہوں جس ادارے کا نام گزشتہ کئی سالوں سے تعلیم و تربیت کے حوالے سے بارہا ہمارے سامنے آ رہا تھا۔ بالخصوص حضرت مولانا مفتی آفتاب صاحب غازی مدد اللہ العالی ہیں، جن کی شخصیت ایک خالص علمی اور تربیتی شخصیت ہے۔ حسن اتفاقی کہا جائے کہ آپ سے میری ملاقات گزشتہ چند سال پہلے اس وقت ہو گئی تھی جب آپ اپنے عزیز دوست اور رفیق درس حضرت مولانا مفتی توقیر عالم قاسمی مدد اللہ العالی کے ساتھ ہمارے ادارہ جامعۃ الابرار میں تشریف لائے تھے۔ مولانا کی وہاں گفتگو ہوئی، بڑی دل پذیر گفتگو ہوئی، طلباء کے درمیان بڑا اچھا خطاب ہوا، اور اس خطاب کو سننے کے بعد ہی دل پر ایک اچھا تأثر قائم ہوا اور میں ان کی شخصیت سے انتہائی متاثر ہوا۔ آج ان کے ادارے میں آ کر مزید تأثرات قائم ہو گئے ہیں کہ الحمدللہ آپ کے زیر نگرانی، زیر اثر طالبات کی ایک اچھی کھیپ تیار ہو رہی ہے، جو معاشرے میں نکل کر دین کی آبیاری، حق کی دعوت کا کام کر رہی ہیں۔ ایک اچھی ماں، ایک اچھی بیٹی، ایک اچھی بہو، ایک مثالی بہن کا کردار ادا کر رہی ہیں۔ اللہ رب العزت اس ادارے کو مزید ترقی عطا فرمائے، اور یہ ادارہ لڑکیوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے صرف دربھنگہ شہر میں ہی نہیں بلکہ ملک کے چپے چپے میں مشہور و معروف ہو، اور اس کا فیض عام ہو، تام ہو۔ میری پیاری بچیاں، خواتین اسلام، مولانا نے آج کے اس پروگرام کا موضوع متعین کر دیا ہے، اس لیے میں بھی اس موضوع میں جکڑ گیا ہوں اور اسی حوالے سے مجھے گفتگو کرنی ہوگی۔ مولانا نے موضوع جو متعین کیا ہے، آزادی کی شرعی حیثیت۔ آزادی کی شرعی حیثیت یہ موضوع ہے، اور اسی موضوع پہ ابھی ایک بچی خطاب کر رہی تھی، ماشاءاللہ بہت عمدہ لب و لہجہ میں خطاب ہو رہا تھا۔ دیکھیے، دو چیزیں ہیں، ایک ہے آزادی اور ایک ہے غلامی۔ دونوں اگر اپنے حدود میں ہو تو مطلوب بھی ہے، محمود بھی ہے، مقصود بھی ہے، اور اگر وہ دونوں اپنے حدود کو پار کر جائے تو پھر وہ کسی بھی قیمت پر شریعت میں منظور نہیں ہے۔ ایک ایسی آزادی جہاں ہر چیز کی آزادی ہو، خواہشات نفسانی کو ہر ڈھنگ سے پورا کرنے کی آزادی ہو، فکر کی آزادی ہو، لہو و لعب کی آزادی ہو، تو ایسی آزادی کبھی بھی مطلوب مومن اور مقصود شریعت نہیں ہو سکتی ہے۔ اور ایسی غلامی جس غلامی میں اللہ کے حکم پر عمل کرنا مشکل ہو جائے، شریعت پر عمل کرنا مشکل ہو جائے، ایک بندہ بندگی نہ بجا لا سکے، تو ایسی غلامی کے پنجڑے کو توڑ کر آزادی کی فضا میں آ کر سانس لینا اور ایک بندہ مومن کو بندگی ادا کرنا، یہ ضروری اور فرض ہو جاتا ہے۔ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں، یہ ہمارا ملک ہندوستان، یہ ہمارا ملک ہندوستان
کبھی انگریزوں کی غلامی میں جکڑا ہوا تھا. انگریزوں نے یہاں اپنے پنجے گاڑ دیے تھے, بہت مضبوطی کے ساتھ گاڑ دیے تھے, اور حالات یہ بتا رہے تھے کہ اب مسلمان آزادی کے ساتھ اپنی شریعت پر عمل نہیں کر سکتے ہیں, اللہ کے حضور سربہ سجود نہیں ہو سکتے ہیں, شرعی قوانین کو اپنی زندگی میں نافذ نہیں کر سکتے ہیں. ایسے موقع پر ہمارے اکابر نے, ہمارے علماء نے, غیور مسلمانوں نے یہ فیصلہ لیا کہ پھر یہ غلامی سے نکل کر, اس غلامی کی زنجیر کو توڑ کر آزادی یہ مطلوب مومن اور مقصود مومن اور یہ فرض عین ہے. چنانچہ الحمدللہ علماء نے بگل بجایا, ہندوستان کے چپے چپے میں, گلی گلی میں, شہر شہر میں انگریزوں کے خلاف آوازیں بلند ہوئی, علم بلند کیے گئے, اور پھر الحمدللہ وہ وقت بھی آیا, وہ موقع بھی آیا کہ انگریز یہاں سے اپنے ناپاک سائے کے ساتھ رخصت ہو گئے اور مسلمانوں نے آزادی کی سانسیں لی. تو یہ آزادی ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے, بلکہ یہ کہا جائے کہ ہماری ان اکابر کی محنتوں کا ثمرہ اور ان کی طرف سے ہمیں یہ انعام و اکرام ہے. اب ایسی آزادی کی مل جانے کے بعد جس میں ہمارے اکابر کے خون اور پسینے بہے, جہاں ان کے زمین اور جائیداد یہ ساری چیزیں اجڑ گئیں, ایسی آزادی مل جانے کے بعد اس کی قدر نہ کرنا تو ایک طریقے سے پھر وہی غلامی کی زنجیر اور طوق کو اپنے گردن میں پہننا ہے. اس لیے اس آزادی کا فائدہ اٹھانا چاہیے. جو کچھ ہمیں سہولتیں ملی ہوئی ہیں, مل رہی ہیں شریعت پر عمل کرنے کے حوالے سے, اس میں کہیں سے کوئی کوتاہی اور کمی نہیں ہونی چاہیے. میری پردہ نشین ماں اور بہنیں, بہت سارے ایسے ممالک ہیں, بہت سارے ایسے ملک ہیں اسی دنیا میں جہاں مسلمانوں کو آزادی کے ساتھ اپنی شریعت پر عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے. وہاں لوگ چھپ کر نمازیں پڑھتے ہیں, چھپ کر قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں, شعائر اسلام کو چھپ کر بجا لاتے ہیں, اس لیے کہ آزادی انہیں نصیب نہیں ہے. یہ اللہ کا کرم, اللہ کا احسان ہے کہ ہمیں یہ آزادی نصیب ہوئی ہے اور ہمیں شریعت پر عمل کرنے کی آزادی الحمدللہ حاصل ہے. اگرچہ فوجداری جو چیزیں ہیں اس میں ہمیں آزادی حاصل نہیں ہے, لیکن دیگر چیزوں میں ہمیں آزادی حاصل ہے. اس لیے ان آزادی کا ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. لیکن ایک بار پھر ہم لوگ یہ محسوس کر رہے ہیں, ہندوستانی مسلمان اور ہر غیور مسلمان یہ محسوس کر رہا ہے کہ جس غلامی سے ہمیں آزادی ملی تھی, جس غلامی سے آزادی حاصل کرنے کے لیے ہمارے اکابر نے اپنے خون پسینے کو بہایا تھا, شاید اس غلامی کے بادل پھر مٹلانے لگے ہیں. حالات پھر ایسے بنائے جا رہے ہیں کہ ہمارے شاعر اسلام پر حملہ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں, مسلمانوں کو دبانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. اگر واقعی میں ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں جب ہماری شریعت پر ہمیں عمل کرنے کی آزادی نہ مل رہی ہو, تو جو اکابر نے ہمارے لیے نقوش چھوڑے ہیں اور جو راہیں انہوں نے ہمارے لیے چھوڑے ہیں, جو نمونہ انہوں نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے, اسی نمونے پر پھر ہمیں ایک بار عمل کرنا ہوگا اور اس کے لیے تیاری کرنی ہوگی, اور اس کے لیے جو کچھ جس حد تک قربانی دی جا سکتی ہے وہ قربانی ہمیں دینی پڑے گی. لیکن بہرحال ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے. ابھی وقت یہ ہے کہ ہمارا ہندوستان, ہمارا ملک جس جمہوریت کی بنیاد پر آزاد ہوا, جو جمہوری قوانین بنائے گئے اور ہر طبقے کو جو آزادی, مذہبی آزادی دی گئی, وہ ہماری آزادی سلب نہ ہو, وہ ہماری آزادی باقی رہے. اس کی لڑائی لڑنا ہے, چاہے وہ قانونی لڑائی لڑنی ہو یا سڑکوں پہ نکل کر سر جوڑ
کر اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرنی ہو، جس طریقے سے بھی ہو، خوش اسلوبی کے ساتھ ہمیں اس لڑائی کو لڑنا ہے اور جمہوریت کی بقا، اس کے تحفظ کے لیے کام کرنا ہے۔ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ یہ تو آپ کے موضوع کے حوالے سے میں نے مختصر سی بات بغیر مطالعے کے میں کر دی ہے، چونکہ میں فقیہ ہوں نہیں کہ فقہی نقطہ نظر سے اس موضوع پہ گفتگو کروں۔ ایک سرسری گفتگو میرے سمجھ میں جو بات آئی ہے میں نے کر دی ہے۔ اب ہم اصل موضوع کی طرف پلٹ کر آتے ہیں۔ میری ماں اور بہنیں، یہ اللہ رب العزت نے آپ کو جو موقع دیا ہے کہ مدرسے کی چہار دیواری میں بیٹھ کر اچھے سچے صحیح العقیدہ علماء اور معلمات کی نگرانی میں پڑھنے کا، اس موقع کو آپ غنیمت سمجھیں اور جہاں تک ممکن ہو پوری محنت کے ساتھ، پوری کوششوں کے ساتھ، دل بستگی کے ساتھ آپ اپنی تعلیم پہ توجہ دیں۔ یقیناً آپ سبھی جانتی ہیں کہ پہلی درسگاہ وہ ماں کی گود ہوا کرتی ہے۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور یہ قول ہے، لوگ الگ الگ انداز میں اس کو نقل کرتے ہیں کہ ایک مرد کی تعلیم ایک فرد کی تعلیم ہے اور ایک خاتون کی جو تعلیم ہے ایک خاندان کی تعلیم ہے۔ خاندان کا انحصار آپ پر ہے۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی آنے والی نسل اچھی ہو، سچی ہو، دین کی داعی ہو، اسلام کی مضبوط سپاہی ہو، حق کی علم بردار ہو، تو آپ کو نیک بننا پڑے گا۔ تقوی و طہارت، للہیت، خشیت، انابت کی پیکر آپ کو بننا پڑے گا۔ اگر یہ ساری صفات آپ کے اندر ہوگی تو آپ کی گود میں پلنے والی، بڑھنے والے اور آنے والی نسلیں انشاءاللہ اچھی ہوں گی، سچی ہوں گی اور اس سے دین کا فائدہ ہوگا، اخروی فائدہ ہوگا، اسلام کو قیادت نصیب ہوگی، اسلام کو طاقت نصیب ہوگی اور اسلام کی آبیاری ہوگی۔ لیکن اگر مائیں اچھی نہیں ہوں گی، مائیں بری ہوں گی، دین سے دور ہوں گی، اللہ کی حقانیت، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں سے دور کا بھی انہیں واسطہ نہیں ہوگا، تو ان کی گود میں پلنے والی اولاد بھی ویسی ہی نکمی ہوگی۔ نبیوں کی پرورش بھی آپ کے گود میں ہوئی ہے اور برے سے برے انسانوں کی پرورش بھی آپ کے ہی گود میں ہوئی ہے۔ آپ اگر چاہتی ہیں کہ آپ کے گود میں اچھے انسانوں کی پرورش ہو، آپ کی گود میں پلنے والی اولاد اچھی ہو، تو آپ کو اپنی ذات کو اچھی سے اچھی بنانا ہے، آپ کو اچھی صفات کا حامل بننا ہے، اچھے اخلاق کا حامل بننا ہے، اچھے عادات، اچھے کیریکٹر اور اچھی خوبیوں کا حامل بننا ہے۔ آپ جس قدر خوبیوں کے حامل ہوں گے انشاءاللہ ہماری نسل اتنی ہی اچھی خوبیوں کے حامل بنے گی انشاءاللہ۔ اس لیے تعلیم کے اعتبار سے پوری طریقے سے آپ اپنی تعلیم پہ توجہ دیں۔ اساتذہ اور معلمات کی نگرانی میں جو کچھ آپ کو پڑھایا جاتا ہے، جو کچھ آپ کو سمجھایا جاتا ہے، اسے آپ اپنی آنکھوں کا سرما بنائیں اور اس کو اپنی عملی زندگی میں برت کر دکھائیں، تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ایک نیا انقلاب پیدا ہوگا اور ایک نیا جوش، ایک نیا ولولہ کے حامل نسل انشاءاللہ تیار ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ یہ مختصر سی چند باتیں جو ایسی سرسری طور پہ کہہ دی گئی ہیں، مجھے امید ہے انشاءاللہ ہم سب عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔